الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ قرآن میں اللہ رب العالمین اس چیز کو واضح کر دیا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اسے دور نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو کچھ فائدہ پہنچائے تو اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنی نعمتوں سے یا اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ بھلائی برائی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، جبکہ وہ چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے لڑکا میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ کے حقوق کو ادا کرو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد مانگو تو صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت پڑے اللہ سے مدد مانگو۔ اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک جگہ آ جائے اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے، ہاں اتنی فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک جگہ آ کر کے تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، ہاں اتنی نقصان پہنچے گا جتنا کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین سے توکل اور بھروسہ ہٹا کر کے ایسی چیزوں پر بھروسہ اور اعتماد کر لیتے ہیں کہ جس کے اندر نہ کوئی قوت نہ کوئی طاقت نہ کوئی پاور ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچائے گا۔ حالانکہ یہ اسلام میں غلط مانا گیا ہے کہ ایک مسلمان خاص کر کے ایسی چیزوں پر بھروسہ کرے جس کے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں جو صفت اس کے اندر وہ تسلیم کر رہا ہے۔ نفع نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے کہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ تعویذ، گنڈے، چھلے، منکے اس سب پہ زیادہ اعتماد کر رہے ہیں، اور پریشانی اور مصیبت سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی گاڑیوں میں جوتے لٹکاتے ہیں نظر بد اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ نظر بد، مصیبتوں، اسی طرح پریشانیوں اور بے برکتیوں سے بچنے کے لیے لوگ اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کام عقیدہ کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، کیونکہ تعویذ، گنڈے، چھلے، مٹکے، کڑے یہ سب شرکی اعمال ہے، یہ سب شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر شرک پر ہی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے شرک سے روکا ہے۔ اگر کوئی کھلم کھلا شرک کرتا ہے یہ تو منع ہے ہی، لیکن اگر شرک کے ذرائع کو اختیار کرتا ہے یہ بھی اسلام میں منع ہے، کہ ہر اس اعمال سے اسلام نے روکا ہے جو ایک انسان کو شرک تک لے جائے، شرک اکبر تک لے جائے، اور شرک اکبر تک جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔
तवक्कुल और भरोसा ये अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किया जाए, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया जाए। किसी पत्थर और किसी धागे और किसी तावीज़ और किसी पेपर्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसमें कोई ताकत और कोई सकत नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत असवद को बोसा देने गए तो हज़रत असवद को खिताब करते हुए फरमाए, इन्नी लालम अन्नक हजर ला तज़ुर्र वला तनफ़अ लौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतक, कि मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तुम्हारे अंदर नफ़ा नुकसान पहुँचाने की कुछ भी ताकत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बोसा दे रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा है। तो हजरे असवद के अंदर जब नफ़ा नुकसान की ताकत नहीं है तो ऐरू गैरू नत्तु फैरू इधर की जो ये पत्थर है इसमें कहाँ से ताकत आ जाएगी। तो ये जो तावीज़ गंडे और जूते वगैरह लोग लगाते हैं नज़र बद और हवादिसात से बचने के लिए, ये सब अक़ीदा के बिल्कुल बरक्स बात है, इस सब को छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने घरों पर स्याह कपड़ा लटका करके रखते हैं कि घरों को नज़र बद से बचाएं। बहुत सारे लोग दरवाजे के ऊपर मिर्च और इसी तरह लहसुन और क्या क्या धागे में पिरो करके नज़र बद से बचने के लिए लगा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के माथे पे पेशानी पे स्याह टीका लगा देते हैं नज़र बद से बचने के लिए। बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके सिरहाने में लोहा या इस तरह की चीज़ें रखती हैं ताकि वो नज़र बद से बचे, परेशानियों से महफूज रहे। ये सब खुराफात है, ये सब शिरकियात में आता है और इस सब से बचना चाहिए। अपने ईमान को आप महफूज कीजिए, अपने ईमान को बचाइए और अपने ईमान को ज़ाय मत कीजिए। अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है, जिसको चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान से नवाजता है, जिससे चाहता है इस नेमत से महरूम कर देता है। अल्लाह ने अगर आपको ईमान दिया है, आप अगर मुसलमान हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने ईमान को किताब व सुन्नत के हिसाब से बनाएं। ये तावीज़ गंडे ये सब छोड़ दें आप, ये धागे चाहे आप गले में लगाएं चाहे आप हाथ में लगाएं, ये सब इस्लाम में मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, कि जिसने तमीमा लटकाया उसने शिरक किया। तमीमा क्या है? तमीमा अरब जाहिलियत के लोग अपने बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए धागे या हाथ में कड़े वगैरह लगाते थे कि इसे नज़र बद से ये महफूज रह सके या बुराइयों से या परेशानियों से बच सके। यही आज होता है कि लोग इसको मुख्तलिफ शक्ल दे करके इस्तेमाल करते हैं, तावीज़ के शक्ल देते हैं, या बहुत सारे लोग गले में पट्टे लगाते हैं या अपने जानवरों के यहाँ भी पट्टे लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जानवरों को गले में नज़र बद से बचने के लिए पट्टे या तांत वगैरह बांधते हैं, ये भी इस्लाम में मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम में अबू बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, वो बयान फरमाते कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक कासिद को भेजा कि जाओ और जिस ऊँट की गर्दन में ये तांत या हार वगैरह हो उसे काट देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे रोका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से बैत नहीं की जिसके गले में या जिसकी गर्दन में तावीज़ था, आपने बैत नहीं की। मुस्नद अहमद की हदीस है, उक़बा बिन आमिर जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि 10 आदमियों का वफ़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 लोगों से बैत कर ली और एक से आपने बैत नहीं की। साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 लोगों से आपने बैत कर ली, एक से आपने बैत नहीं की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि इसके गले में तावीज़ है, तो उसने अपना हाथ डाला और तावीज़ को तोड़ करके फेंक दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बैत करी। ये सब जो अमाल है, ये धागे और ये तावीज़ वगैरह, ये सब इस्लाम में मना है। अगर कुरानी आयात से भी अगर तावीज़ बनाया गया है फिर भी इससे बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रुक़ा वत्तमाइम वत्तवलत शिर्क, कि झाड़ फूंक इसी तरह से ये मन के ये धागे और मियाँ बीबी के दरमियान जो अमाल किए जाते हैं मोहब्बत पैदा करने के लिए, ये सब शिरकिया अमाल है, ये सब शिरक है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने कहा कि आप ऐसे क्यों कहते हैं? मेरी आंख में दर्द था, मैं यहूदी के पास जाता, वो जब दम करता तो ठीक हो जाता। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि ये शैतानी अमल था,
یہ شیطان کی کارستانی تھی کہ تمہارے آنکھ میں جب وہ انگلی چبھوتا تو درد ہوتا، اور جب تم اس کے پاس جاتی وہ دم کرتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم یہ کہہ لیتی اذهب الناس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا ہے۔ آپ مصیبتوں اور پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، ذکر و اذکار کریں، صبح شام کے ذکر کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ جو اعمال کرنے کو آیا وہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور بے برکتی سے ڈرتے ہیں، اور برکت لانے کے لیے طرح طرح کے خرافات اپنے گھر میں لا کر کے جمع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں پوسٹر لگا کر کے قرآنی آیات سے سجا دیتے ہیں کہ اسے گھر میں برکت آئے گی۔ رے بھائی، قرآن اگر برکت ہے تو صرف لگانے سے برکت نہیں ہے، پڑھنے سے، عمل کرنے سے برکت ہے۔ قرآن کو اللہ نے شفا بنا کر کے بھیجا ہے، باعث برکت ہے، تو کب ہے؟ عمل کریں گے تب۔ قرآن تو حقیقت میں مسلمانوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، یہ رحمت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن عمل کرنے سے ہوگا، پڑھنے سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ گھروں میں آپ پوسٹر لگا لیں۔ بہت سارے لوگ راستے پیرے اور دکانیں اور مارکیٹوں میں بیچتے رہتے ہیں آواز لگا کر۔ آپ کی دکان میں اگر برکت نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو آپ یہ خرید کر کے آپ پوسٹر لگا دیں، دیکھیں اس کا کرشمہ ظاہر ہوگا۔ بہت جلدی آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے گی، آپ کا کاروبار چلنے لگے گا، اور گھر کے اندر برکت ہی برکت آئے گی۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل دی ہے۔ عقل سے آپ سوچے کہ ایک آدمی پورے دن گھومتا ہے چند روپے کے لیے یا چند پیپر بیچنے کے لیے، 2-4 بیچ پاتا ہوگا دن میں، یا 10-20 بیچ پاتا ہوگا۔ اگر اس میں اتنا ہی فائدہ ہے تو وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں سجا لیتا؟ آپ کو جو یہ کہہ رہا ہے سجانے کے لیے، آپ جو خریدتے ہیں 100 روپے یا 200 میں آپ خریدتے ہیں کہ جس سے آپ کی دکان میں برکت آ جائے گی، تو وہ آدمی خود کیوں نہیں اپنے گھر میں سجا لیتا؟ یہ سب میرے بھائی جہالت ہے، یہ سب خرافات ہے، یہ اسلام میں منع ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ صرف گھر میں لگا لیں تو اس سے برکت آ جائے گی۔ آپ عمل کریں، پڑھیں، تب آپ کے اندر وہ چیز آئے گی، یا آپ کی مال و اولاد میں، آپ کے جو مال ہے، آپ کی جو اولاد ہے، اس میں برکت آئے گی۔ لٹکانے سے نہیں ہوگا۔ تو تعویذ اور گنڈے، یہ سب لٹکانے سے آپ بلاؤں اور مصیبتوں سے بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر یہ شیطانی الفاظ پہ مشتمل ہے تو یہ حرام ہے ہی، لیکن قرآنی آیات پہ بھی اگر تعویذ ہے پھر بھی اس سے بچنا چاہیے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، قرآنی تعویذ لے کر کے آدمی حمام میں جاتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، اس کی ادھر ادھر پھینک دیتا ہے۔ یہ سب توہین ہے قرآن کے لیے، کہ آپ قرآن کو نہ پڑھ کے آپ صرف گلے میں اس کو لٹکا کر کے گھومیں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ صرف قرآن کو گلے میں لٹکا لیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ اور اسی طرح سے برکت ہی برکت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ شہد کو اللہ نے قرآن میں شفا کہا ہے۔ کب شفا ہے؟ کھانے سے کہ گلے میں لٹکانے سے؟ شہد کا ڈبہ لے کر کے آپ لٹکا لے گلے میں، گھومتے رہیں، کہیں کہ اس سے برکت آتی ہے؟ یہ سب جہالت ہے۔ اسلام میں جو کام کرنے کو کہا آپ اس کام کو کریں، اور یہ تعویذ، گنڈے اور دھاگے اور منکے اور مٹکے اور چھلے اور گلے، اس سب سے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ یہ سب اعمال درست نہیں ہیں۔ اس سب سے کیا ہوتا ہے، انسان کا توکل اللہ سے ہٹ کر کے ایک بنائی ہوئی چیز پر ہو جاتی ہے، جس کو اس نے خود بنایا ہوتا ہے، کوئی انسان نے بنایا ہے۔ وہ تعویذ کوئی انسان ہی بناتا ہے، یا یہ چھلے، یہ دھاگے کوئی انسان بنایا ہوتا ہے، اس پر انسان کا توکل ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل اسلام میں یہ شرک ہے کہ آپ اللہ سے توکل ہٹا کر کے ایک ایسی چیز پر آپ توکل کر لے جس پہ توکل نہیں کرنا آپ کو، یا نہیں کرنا تھا، اس پر آپ توکل کر لیں۔ تو یہ تو عقیدہ کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے اپنے اندر آپ ایمان پیدا کریں۔ اگر اس طرح کے اعمال آپ کرتے ہیں، یا آپ کا اگر عقیدہ ان چیزوں پر ہے، تو ان چیزوں کی آپ تردید کریں، اور ان چیزوں پر آپ اعتماد اور بھروسہ نہ کریں۔ یہ تعویذ اور گاڑیوں میں جو لٹکاتے ہیں آگے پیچھے جوتے اور کیا کیا لگاتے ہیں حوادثات سے بچنے کے لیے، یہ سب اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے۔ آپ اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں۔ گھر سے نکلتے دعا پڑھ کر کے جائیں، گاڑی میں سوار ہوتے ہیں دعا پڑھ کر کے آپ سوار ہوں۔ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور گھر میں اگر برکت لانے چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے، تو گھر میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں۔
اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔